بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا نفسیات خواہشات ہوں گے، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بسترے سے لذت کیسی ہوگی، مردوں کو حور ہے تو عورتوں کو ہم بسترے کے لیے کون ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گاڑے اور موتیوں کے کنکروں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکروں اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کو پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو ایک حور اور ہو جائے گی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تب کون ہوگا؟ وہ جواب دے گے کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی، ابھی بھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جتنی ایک حور سے دوسری حور تک باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کی حسن سے آپس میں ہی پھنتی پڑ جائے گا۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کی آگ جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر دے تو زمین اور آسمان کے ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر جنت کے کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھر جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کی جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر عورتیں تین جنت میں جائیں گی، ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کے سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جاتی ہے اس کو جنت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کروا دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے
ہم اس کے بعد دوسری سے نکاح کر لیتے ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس مرد کے ساتھ چاہے جنت میں رہ سکتی ہے، یعنی کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ سلمی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں حاضر ہو گئے، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس کو 100 آدمیوں کے برابر ہم بسترے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پہ تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی چاہت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کے کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے کے اوپر گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی عورت سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستر سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی توبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسے ہی چاہے گا جیسے وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نبوی میں حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورت جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کو کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں حدیث شریف میں پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرانا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا، اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ استعمال ہوا ہے جسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکی کا اور لڑکے کے جو مرد جتنا چاہے گا وہ وہی پیدا ہو جائے گا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیا کے اولادوں کی طرح نہ ہوں گے، بالکل یہ سارا معاملہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور کیونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔